بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت میں بدعت کے موضوع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدعت ایک معروف ٹاپک ہے اور اس کا شور بھی بہت زیادہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لفظ بدعت بولا جاتا ہے اور یہ نہیں کیئر کی جاتی کہ یہ بدعت کہہ دیا ہے یہ بدعت سیئہ ہے یا بدعت حسنہ ہے۔ اس کا سوچے بغیر ان الفاظ کو زبان کے اوپر اتنا استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں اس پروگرام کے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ بات بتاؤں کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ اس کا مطلب صرف نیا کام ہوتا ہے، پھر اس کی دو لائنیں ہو جاتی ہیں، دو ڈائریکشنیں بن جاتی ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ پچھلے پروگراموں میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان کیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ کام کیے جو تھے نئے، اور لغوی اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے ان پر بدعت کا لفظ بھی آتا تھا اور آیا، اور اہل علم نے وہ استعمال بھی کیا، دوسرے صحابہ نے بھی استعمال کیا، مگر وہ کام جائز تھا اس کام کی، کیونکہ وہ خود کام کار خیر تھا، وہ کام نیکی کا تھا۔ اگر کسی نے نوافل پڑھے تو چونکہ نفل پہلے اسلام کے اندر موجود ہیں، کتاب و سنت میں ان کا حکم موجود ہے، اور ان کو زیادہ نفل پڑھنا یا کسی اہم مقامات پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر پڑھ لینا، یہ انہوں نے اس کی ایک نئی شکل، نئی حیت جو تھی وہ دی تھی، نئی محافل کا کرنا۔ جس طرح سے پچھلے پروگرام میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جلسہ عرفہ کے نام سے میں نے تفصیل سے اس کا بیان کیا۔ آخر میں جب وہ بیان کر رہا تھا تو ایک عبارت تھی جو میں پڑھنا چاہتا تھا، وہ رہ گئی تھی۔ اس کے بعد میں آج نئے کام جو صحابہ کرتے تھے ان کا میں دوبارہ کروں گا۔ یہ کتاب عبادات میں بدعت اور سنت نبوی سے ان کا رد، اس پر اس سے میں کافی آپ کو بتا رہا ہوں اس کتاب سے۔ اس کے بارے میں انہوں نے جب ذکر کیا ہے نا عرفات کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، آدمی کا اپنے علاقے کی مسجد میں عرفات کے دن دعا اور ذکر کے لیے جانا اسے التعریف کہتے ہیں، جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس پر ابن عباس اور عمر بن حریث اور بصرہ اور اہل مدینہ کے ایک گروہ نے عمل کیا ہے، یعنی کام نیا مدینے والے بھی کریں اور بصرہ والے بھی کریں اور صحابی بھی کریں۔ امام احمد نے مشہور روایت میں اس کی اجازت دی ہے، اس کے باوجود وہ اسے مستحب نہیں سمجھتے تھے، ضروری نہیں جانتے تھے، کوئی بات نہیں، ہمارا تعلق تو بدعت سے ہے، کہ بدعت تو نہیں کہتے تھے نا، رخصت دی تھی۔ اہل کوفہ اور مدینہ کے ایک گروہ مثلا ابراہیم النخعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ قرض ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کس جگہ کہا ہے، اور اگر کہا بھی ہے تو وہ بدعت حسنہ کہا، کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق ہے۔ اور امام مالک کے بارے میں امام مالک نے العتبیہ نامی پرنٹ اس میں کوئی خراب ہے میری کتاب میں، کہتے ہیں حافظ زبیر الزئی کہتے ہیں یہ غیر معتبر کتاب ہے، جس میں امام مالک کا قول ہے کہ وہ اس کو مکروہ کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اسے مکروہ قرار دیا۔ جو اسے مکروہ سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بدعات میں سے ہے، یہ بدعت کے عموم میں لفظاً اور معناً شامل ہے، اور جیسے جائز سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے ابن عباس نے بصرہ میں اس وقت کیا جبکہ وہ وہاں علی بن ابی طالب کے نائب تھے، اور کسی نے ان پر انکار نہیں کیا، اور جو خلفائے راشدین کے دور میں بلا نکیر جاری رہا ہو اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا، لیکن مساجد میں دعا کے وقت آواز بہت زیادہ بلند نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح تقریریں اور اشعار بھی اس دن اور دوسرے دنوں میں مکروہ ہیں، یعنی بلند آواز سے ضرورت سے زیادہ۔ اقتضاء الصراط المستقیم جلد 2 صفحہ 643، اس سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے۔
تو اس پر میں نے گفتگو کر دی تھی. اب یہ حوالہ میں نے دوبارہ اس لیے کہہ دیا کہ اس کو منایا کرو، اس کو کیا کرو جب یوم عرفہ آئے. اب جو آج میں نے آپ کو دوسرا موضوع بتانا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نیا کام کرنا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ نیا کام کیا ہے؟ پہلے میں امام نووی کی کتاب سے تھوڑا سا پڑھ کر آپ کو اس نئے کام کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حافظ ابن قیم کی کتاب سے بتاتا ہوں، پھر دیگر کتب سے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے وہ حوالے آتے ہیں اس میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ امام نووی کی کتاب کتاب القرات کے اندر الاذکار کی کتاب ہے، اور کتاب اس کے اندر باب کتاب القرات کے اندر ہے. یہ وہ کہتے ہیں، امام نووی لکھتے ہیں کہ وروین فی مسند الدارمی ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، دارمی میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یجعل رجلا یراقب رجلا یقرأ القرآن فاذا اراد ان یختم عالم بالناس عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما فیشہد ذلک. وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن عباس کے زمانے میں کوئی بندہ تھا جو قرآن ختم کرتا تھا لوگوں کے سامنے، اور لوگ اس کا قرآن سنتے تھے، اور عبداللہ بن عباس نے کسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا. یہاں ایک بندے کا ذکر ہے، دوسری کتابوں میں زیادہ بندوں کا ذکر ہے، وہ میں آپ کے حوالے پڑھوں گا آگے، کہ مسجد نبوی کے اندر بندہ قرآن پڑھتا ہے لوگوں کے لیے، وہ بھی دوسری روایتوں میں ہے. تو وہ بندہ قرآن ختم کرتا تھا، اور ابن عباس نے کسی کو یراقب مقرر کیا تھا رجلن یقرأ القرآن، اس قرآن پڑھنے کے لیے بندے کے اوپر، کہ جب یہ ختم قرآن کرے قرآن کا ختم دے. اب ختم کا لفظ آپ کو آج کے ازالہ شبہات میں یاد کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری بات لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچا دے. یہ ختم کا لفظ بڑا عام ہے، ہم ختم کرتے ہیں، کھاتے ہیں ختم، تو ختم کا لفظ بڑا عام ہے. آج کے ازالہ شبہات میں، اور شاید اگلے میں بھی، آج پورا نہ ہو اگلے میں بھی ختم کا لفظ بڑا آئے گا. ختم کا تو رٹ لیں آپ کہ عبداللہ بن عباس نے کہا جب ختم ہو تو مجھے اطلاع دینا، مراد ختم قرآن ہے. تو جب وہ بندہ آ کر حضرت ابن عباس کو بتاتا کہ آج ختم ہے، تو اب حضرت عبداللہ بن عباس اس ختم میں حاضر ہوتے. آگے امام نووی دوسری لکھا ہے، وہ کہتے ہیں روا ابن ابی داؤد باسنادین صحیح ہیں. وہ کہتے ہیں امام نووی نے بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں یہ سندیں صحیح ہیں، کوئی اس پہ یہ نہ کہے جی وہ تو راوی ایک تھا اس کا کان درد کرتا تھا، کوئی کان نہیں درد کرتا تھا. دوسرا کہے جی اس کا تو ہاتھ ذرا ہلتا تھا. انہوں نے کہہ دیا باسنادین صحیح ہیں، دونوں سندیں صحیح ہیں. نہ کسی کا کان دکھتا تھا، نہ کسی کا ناک دکھتا تھا، نہ کسی کی آنکھ دکھتی تھی، کوئی راوی ضعیف نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں ان قتادہ، پہلے میں نے عبداللہ بن عباس کا بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں جن کا پچھلے پروگرام میں تفصیل سے یوم عرفہ کے جلسے کا ذکر کر رہا ہوں، اور جہان میں مشہور ہو گیا ان کا جلسہ. اب ان کا دوسرا ختم کی بات بھی انہوں نے شروع کی، یہ ختم میں جاتے. تو اب وہ ان قتادہ تابعی الجلیل الامام صاحب انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعا ورواب اسناد صحیحہ عن الحکم بن عتیبہ التابعی الامام الجلیل قال ارسل الی مجاہد و عبادہ بن ابی لبابہ فقالا انا ارسلنا الیک لأنا اردنا ان نختم القرآن والدعاء یستجاب عند ختم القرآن وفی بعض الروایا صحیحہ وکأنہ کان یقال ان الرحمہ تنزل عند خاتمۃ القرآن ورواب اسناد صحیح ان مجاہد قال کانوا یجتمعون عند ختم القرآن یکون تنزل الرحمہ. یہ ساری روایتیں میں نے امام نووی کی پڑھ دی آپ کو، صحیح کا بھی انہوں نے بات ختم کر دی. میں اب ترجمہ کرتا ہوں اس کا. کہتے ہیں کہ قتادہ جو تابعی جلیل ہیں،
اور امام حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، وہ خادم تھے، ان کے صاحب تھے، ان کے شاگرد تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بھی ختم کیا کرتے تھے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں ختم دکھاؤ، دکھاؤ ختم دکھاؤ، صحابہ نے دیا، آج دکھا رہا ہوں دیا. کہ انس بن مالک اذا ختم القرآن، جب وہ ختم دلاتے، ختم قرآن ختم کرتے تو کیسے کرتے؟ جمع اہلہ و دعا، وہ لوگوں کو، گھر والوں کو جمع کر لیتے، بٹھا دیتے اور کہتے کہ لوگوں بیٹھو، میں آج ختم قرآن کر رہا ہوں، آج قرآن کا ختم ہے، آج دعا کرتے ہیں. وہ برادری کو بھی جمع کرتے. ہے مجھے یاد آ گئی حاجی یوسف نگینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث عالم گزرے ہیں. ان کا کسی دن میں نے تفصیل سے تذکرہ کرنا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعا. وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک برادری کو بلا لیتے. وہ اہل کا معنی برادری کرتے ہیں کہ وہ انس بن مالک برادری کو بلا لیتے اور وہ دعائیں کرتے اور اکٹھے ہوتے اور ختم دیتے، ختم قرآن کرتے. پہلے میں نے عبداللہ بن عباس کا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس طرح سے کرتے. اب میں نے بتایا کہ حضرت انس بن مالک بھی اس طرح سے کرتے، وہ ختم کرتے. اس کے بعد وہ تیسری روایت امام وہ بیان کرتے ہیں، امام ان کا کیا نام ہے، علامہ نووی. وہ کہتے ہیں کہ حکم بن عتیبہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری طرح بھیجا حضرت مجاہد کو اور عبادہ بن ابی لبابہ کو. تو انہوں نے مجھے آ کر کہا، انہوں نے مجھے میری طرف بھیجا، انہوں نے میری طرف بھیجا اور کہا کہ آج انا ارسلنا الیک لأنا اردنا ان نختم القرآن. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آئیں آپ ہمارے پاس، آج ہم نے قرآن کا ختم کرنا ہے. ابو لبابہ نے کہا ہم نے قرآن کا ختم کرنا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ختم قرآن ہے، ہم جو ختم دلاتے ہیں، ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الدعاء یستجاب عند ختم القرآن. وہ کہتے ہیں ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ختم کے وقت لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، محفل کرنی چاہیے. ختم قرآن کے وقت لوگوں کو محفل کریں، جمع کریں، دعا کریں. کیوں؟ اس وقت جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. امام نووی کہتے ہیں فی بعض روایت صحیحہ، اور صحیح روایتوں میں، یہ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یقال ان الرحمہ تنزل عند خاتمۃ القرآن. وہ کہتے ہیں ختم قرآن کے وقت تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. اور آگے وہ کہتے ہیں مجاہد نے روایت کیا کہ کانو یجتمعون عند ختم القرآن یقولون تنزل الرحمہ تنزل الرحمہ. وہ کہتے تھے یہ مدینہ منورہ کے اندر رواج تھا کہ لوگ ختم کرتے، لوگوں کو بلاتے، دعائیں کرتے، اپنی برادری کو بلاتے، اہل کو بلاتے، چاچے مامے کو بلاتے، پھپھا پھپھی کو بلاتے، بیٹوں بیٹیوں کو بلاتے. یہ میں اہل کا سارا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اہل، جب ہم کہنے اہل بیت، اہل کو بلاتے تو اس میں وہ سارے آ جاتے ہیں. جب ہم اہل بیت کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا، کہ کون لوگ آتے ہیں. تو اس وقت میں وہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا. تو اہل کو وہ بلاتے، اکٹھا کرتے اور پھر وہ ختم دیتے. اور ختم سے مراد یہ ہے کہ ختم قرآن کرتے اور ختم قرآن کرتے. وَيُسْتَحَبَّ الدُّعَاء عِنْدَ الْخَتْمِ اسْتِحْبَابًا، اور یہ مستحب ہے کہ اس کے وقت دعا کی جائے. آگے امام دارمی کی انہوں نے دوسری روایت کی ہے، نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دارمی میں ہے ان حمید العرعی سے کہ قال من قرأ القرآن ثم دعا امنا علی دعائہ 4,000 ملک، 4,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جو بندہ قرآن کا ختم دلائے اور ختم قرآن کے وقت وہاں وہ بیٹھے اور ختم قرآن کے وقت آ کر آمین کہے، 4,000 فرشتہ اس وقت ان کی دعا کے اوپر آمین کہتا ہے. یہ امام نووی کی الاذکار اور کتاب تلاوت القرآن
جو دوسرا نمبر کا ہے اس کے پہلے باب سے یہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ صحابہ کرام اور تابعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نیا کام کیا. اب نیا کام میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں اس کا میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن یہاں آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ جو نیا کام انہوں نے کیا ہے ختم قرآن کا. اب میں تھوڑی سی یہاں گردان پڑھنے لگا ہوں. ہم سے ہمارے سامنے گردان پڑھی جاتی ہے تو گردانیں سن سن کے ہمیں گردانیں یاد ہو گئی ہیں. گردان یہ پڑھی جاتی ہے ختم دیتے ہو تم لوگ ختم. وہ کہتے ہیں کہ ختم کا تو لفظ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوا تھا. یہ تو ختم کا لفظ شیخو پورے سے بنا ہے. یہ تو شیخو پورے کے علاقے سے بنا. پاکستان میں شہر ہے شیخو پورہ. یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں پاکستان کو تو لوگوں کو پتا ہے، تو الحمدللہ نور ٹی وی تو پوری دنیا میں جاتا ہے، تو سب لوگوں کو شیخو پورے کا کیا پتا ہندوستان کے کن کن علاقوں میں بچ جاتا ہے. دوسرے ممالک میں جاتا ہے تو وہاں کوئی شیخو پورے کا تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں شیخو پورے کا لفظ ہے ختم. تو کہاں سے ختم آ گیا؟ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا. آج بھی بتاؤں گا، اگلے درس میں بتاؤں گا کہ ختم ہوتا ہے صحابہ کرتے تھے پر سٹائل کا ذرا فرق تھا. ہاں آج کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی کہ وہ ختم تو دیتے تھے پر کھانا تو نہیں کھلاتے تھے نا. میں حافظ ابن تیمیہ سے پچھلی بار بھی پڑھ آیا ہوں، آج بھی میں بتاؤں گا کہ اکٹھے ہوتے، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرتے، بکری ذبح کرتے اور بھنوا گوشت ہوتا اور سب کو کافی ہو جاتا، وہ کرتے. یہ صحابہ کرام نے شروع کیا. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نہیں دیا کہ جب کوئی بندہ قرآن ختم کرے اور قرآن ختم کرنے کے بعد وہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے لیے آپ ایک بندہ دعا کرے، دوسرے لوگ دعا پر آمین کہیں، وہ اکٹھے ہو کر دعا کریں. قرآن کی کسی آیت میں مجھے یہ نہیں ملا. اگر کسی آیت میں کسی اور نے پڑھا ہو، اشارتاً آ گیا ہو تو مجھے بتا دیں، لیکن یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ایک ہی قرآن ہے. جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو مسلمانوں کا قرآن ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ختم قرآن کرو، لوگوں کو بلاؤ اور وہاں دعا کرو، اکٹھ کرو. یہ نہیں ہے اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قرآن ختم کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم قرآن کے وقت جبرائیل کے ساتھ وہ دور فرماتے. یہ بخاری میں ہے، ختم قرآن ہوتا. حضور نے نہیں بلایا لوگوں کو، حضور نے حکم بھی نہیں دیا، پر انس بن مالک بلاتے تھے. عبداللہ بن عباس ختموں میں جاتے تھے، ابی لبابہ جاتے تھے، مجاہد جاتے تھے اور دوسرے صحابہ وہ جاتے تھے. کام ہے نیک، شروع ہوا ہے بعد میں. زمانے کی بات نہیں ہے کہ کس زمانے میں شروع ہوا ہے، بات کام کی ہے کہ وہ کام نیک تھا یا نہیں. کسی زمانے میں بھی شروع ہو جائے وہ جائز ہے. یہ جو شور ڈالا جاتا ہے نا کہ صحابہ کے زمانے میں جو شروع وہ جائز ہے، اس کی جو دلیل دی جاتی ہے جب میں اس کو اگلے پروگراموں میں بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ امام بخاری اور مسلم نے اس خیال کی دجیاں اکھیڑی ہیں کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں وہ بدعت نہیں ہوتا اور وہ جائز ہو جائے. امام بخاری مسلم نے دجیاں اکھیڑی ہیں اس خیال کی، اس زام کی. وہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا انشاءاللہ جب بھی اس کا موقع آیا. تو صحابہ نے یہ نیا کام کیا. اب اس پر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ اس راجہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حافظ ابن کثیر نے یہی بات فضائل قرآن میں بیان کی. وہ کہتے ہیں کانا انس اذا ختم القرآن جمع ولدہ و اہل بیتہ فدعا لہم. وہ جمع ہوتے اور جمع ہو کر دعا کرتے جب ختم قرآن ہوتا. یہ فضائل القرآن جتنی کتابیں ہیں ان سب کے اندر اس کا بیان ابن کثیر کے بھی ہے، سنن سعید ابن منصور میں ہے، امام طبرانی میں بھی ہے اور امام دارمی نے بھی اس کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، وہ کہتے ہیں قال عبداللہ بن مسعود من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ قال فکان عبداللہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ ثم دعا وامنوا علی دعائہ. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام نووی نے بھی ذکر کی ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی کی ہے، دارمی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. نور ٹی وی کے ناظرین ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟
عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اب اس پر کیا کرنا چاہیے، جب دعا قبول ہوتی تو کیا کریں؟ عبداللہ بن مسعود نے عمل کر کے دکھایا۔ اذا ختم القرآن جمع اہلہ، وہ لوگوں کو جمع کرتے، ثم دعا، وہ دعا کرتے، وَأَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِ، اور جو گھر والے، برادری والے، دوست، شاگرد جمع ہوتے، جب یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو وہ ان کی دعا پر آمین کہتے۔ اب یہ مسئلہ بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر اور اکٹھے ہو کر دعا کرنا یہی سرے سے بدعت ہے۔ سبحان اللہ، بدعت کا نام آ گیا، بس وہ کسی کو نام آ گیا بدعت کا، اس کے اوپر وہ بس شروع ہو گئے۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا۔ وہ بدعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے، اور وہ حدیثیں کن کے لیے آئی ہیں وہ تو آگے جا کر میں بتاؤں گا۔ آج صرف میں زور دے رہا ہوں اس بات پر، انس بن مالک نے نیا کام کیا، عبداللہ بن عباس نے نیا کام کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نیا کام کیا۔ کس اعتبار سے نیا کام؟ حضور نے اہل و عیال کو بلا کر ہر ختم قرآن کے اوپر دعا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ تو ختم قرآن کے اوپر لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ کام کریں، لوگوں کو بلائیں، ختم قرآن کے اوپر بلائیں، واز ہو، نصیحت ہو، ایک آدھ نعت ہو، یہ میں نے اشارتاً کو بات کی ہے، ایک آدھ نعت ہو، دعا ہو، ذکر ہو، قرآن کے ختم قرآن کے بارے میں کچھ بیان ہو، یہ محافل شروع کریں۔ اس میں قرآن کی برکت ہے، ختم قرآن کی برکت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ہمسایہ پھر آپ کو یہ کہے کہ یہ محفل کہاں لکھی ہے، تو پھر یہ سارے حوالے دے دیں کہ اس کو ابن کثیر نے لکھا، اس کو ابن قیم نے لکھا، اس کو اذکار میں لکھا، اس کو دارمین میں لکھا، اس کو ابن تیمیہ نے، وہ میں حوالے پڑھتا ہوں، سب نے اس کا ذکر کیا ہے، تو حوالوں کی لائن لگا دیں اس کے اوپر، پر ختم قرآن تو کریں نا۔ سارا دن بیٹھ کر وہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک محفل، ایک نعت پڑھے، دوسرا پڑھے، تیسرا پڑھے، چوتھا پڑھے، وہ سارا وقت اسی میں ہی چلا جائے، وہ نہ واعظ و نصیحت ہو، نہ ختم قرآن ہو، نہ کچھ نہ ہو، تو اعتراض کرنے والوں نے تھے، اور نہج سے اعتراض کرنا ہے تو اور بات ہو جائے گی۔ تقریر کریں، اور تقریر کرنے والوں کو بھی ٹاپک دیں کہ یہ کرنا ہے۔ انس بن مالک، عبداللہ بن عباس نے یہ ختم دلائے ہیں، ختم دلایا کریں۔ ان کا دلانا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوتا ہے، ان کا دلانا، ختموں کا دلایا کریں۔ اچھا، اب وہ پچھلی بار وہ ایک روایت رہ گئی تھی، اس کا میں حوالہ دوبارہ دے دیتا ہوں کہ صحابہ نیا کام کیا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کعبے کے ہر کونے کا ادب اور دیواروں کا ادب اور تعظیم ایک کام کیا، اور وہ ایک نیا کام تھا جس کا بخاری مسلم سے میں ذکر کر آیا ہوں۔ یہ اس کے اندر یہ ایک عبارت رہ گئی تھی، وہ میں بتا دوں آپ کو، پھر میں ختم قرآن کے اوپر واپس آتا ہوں، ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اس روایت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وَرَوَى ابن المنذر وغیرہ استلام جبی الارکان ایضا جابر وانس والحسن والحسین من الصحابہ عن سعید بن غفلہ من التابعین، بہت سے صحابہ تابعین نے کعبے